لیسن نمبر 11 کا مطلب یہ ہے کہ ایک لیسن اور باقی ہے اور اس کے بعد بک کا ہماری ختم ہو گئی. تو آج ہم کوشش کریں گے کہ بک کو کمپلیٹ کر لیں اور نیکسٹ ویک میں اس کی اگر ایک دن ریویژن کرنی پڑے تو وہ ہم کر سکتے ہیں، لیکن اگلے دن پھر ہم اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ کر لیں. آج ہم نے پڑھنا ہے بائبل کا مطالعہ کیسے کیا جائے. ٹاپک ہے بائبل کا مطالعہ کیسے کیا جائے. یہ ٹاپک ہے، بک ہے بائبل انٹروڈکشن، اور انٹروڈکشن میں یہ بات میرے خیال میں بڑی اہم بات ہے جو ہم سیکھنے لگے ہیں کہ بائبل کو پڑھیں تو کیسے پڑھیں. ہاؤ ٹو اسٹڈی دا بائبل، بائبل کو اسٹڈی کیسے کیا جائے. اوکے، سب سے پہلے ہے مطالعہ بائبل کے لیے طریقہ تیاری. کوئی بھی کام کرنا ہو تیاری پہلے کی جاتی ہے. جنگ پہ جانا ہو تو تیاری کی جاتی ہے، اگر کلاس شروع کرنی ہو تو تیاری کی جاتی ہے، صبح دفتر جانا ہو تو تیاری کی جاتی ہے. ایسے ہی ہے، بائبل پڑھنی ہو تو تیاری کریں تو کیسے کریں. ہاؤ ٹو ڈو اٹ. یہاں پہ 3 چیزیں اس نے لکھی ہیں تیاری کے مطلب. ابھی ہم بائبل پڑھنے لگے، اسٹڈی کرنی ہے تو تیاری کے لیے نمبر 1 تو ہمارے پاس اچھی بائبل ہونی چاہیے. گڈ بائبل اس نے اس لیے لکھا ہوا ہے کہ انگریزی زبان میں کافی سارے ترجمے ہیں جو اویلیبل ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا جو عام فہم لینگویج ہو، ایسا ترجمہ، اچھی بائبل جس کی جلد ٹھیک ہو، جس کے صفحے ہیں وہ پھٹے پرانے نہ ہوں، کہ آدھی چیزیں آپ کو نظر ہی نہ آ رہی ہوں. تو یعنی پہلے نمبر پر تو ایک اچھی بائبل آپ کے پاس ہونی چاہیے. ویسے بائبل ہی پاس نہ ہو تو بائبل اسٹڈی ہو سکتی ہے. اسی لیے میں انکریج کرتا ہوں کہ جب آپ چرچ میں آئیں تو اپنی بائبل ساتھ لے کر آئیں. اگر بائبل کلاس میں آ رہے ہیں تو آپ کے پاس ایک رجسٹر ہونا چاہیے، نیا رجسٹر لے لیں، نوٹس ساتھ ساتھ لکھیں. وہ یہ فیسلٹی موجود ہے کہ آپ بعد میں ان کو ویڈیو دوبارہ سن سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود میری یہ خواہش ہوگی کہ آپ نوٹس لکھیں، کیونکہ جو آپ سنتے ہیں اگر آپ کو 20% یاد رہتا ہے، ساتھ لکھنے سے وہ ڈبل سے بھی زیادہ ہو جائے. نوٹس لکھنے چاہیے جو خاص طور پر آپ نے اپنے ہاتھ سے لکھیں. جیسے یہ بک میں لکھا ہوا ہے لیکن پھر بھی میں یہاں پر لکھتا ہوں تو میرے خیال میں کانسیپٹ کلیئر ہو جائے. سو ابھی سیمیسٹر ہم نیا شروع کیا، ہم نے نئی بک شروع کر رہے ہیں. سو ایک اچھا سا رجسٹر آپ نے لینا ہوگا، بائبل لینی ہوگی اور اسے ساتھ لے کر آنا ہوگا. ساتھ اچھی ایک پینسل بھی رکھنی ہے، بال پوائنٹ میرا مطلب، لیڈ پینسل نہیں. تو تیاری میں پہلے نمبر پر تو بائبل ہونی چاہیے. ویسے آج کل ایک اور فیسلٹی بھی ہے کہ ڈیجیٹل فارم میں بھی بائبل اویلیبل ہے، تو کئی لوگ وہ بھی وہ یوز کر سکتے ہیں، نو پرابلم. لیکن ویسے زیادہ فائدہ مند لکھی ہوئی جو بائبل کتابی شکل میں ہے وہ زیادہ بہتر لگتی ہے مجھے. اس کے بعد جو بائبل کا اسٹوڈنٹ ہے اس کے پاس ایک کلید الکتاب بھی ہونی چاہیے. کلید الکتاب، کلید الکتاب کا مطلب ہے کنکارڈنس. کلید الکتاب دیکھی ہوئی ہے ویسے ہوتی کیا کیسی ہوتی ہے؟ جس میں بہت سارے مضمون ہوتے ہیں اور اس میں اس مضمون سے ریلیٹڈ جتنے بھی حوالہ چاہتے ہیں وہ جہاں سے پڑھی وہ سامنے. یہ کافی موٹی ساری بک ہے اور اس میں پتہ ہوتا مین کیا ہے
مثلاً آپ اسٹڈی کر رہے ہیں بپتسمہ پر یا توبہ پر، یہ دونوں ہی بکیں ہیں. ایک اور بھی ہے جیسے یہ کلید الکتاب اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بک ہے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ اسٹڈی کر رہے ہیں سچائی پر، سپوز یہ میں نے پیج کھولا تو سچائی آ گیا، تو سچائی کے بارے میں جتنے بھی حوالہ جات ہیں بائبل میں وہ سارے ایک جگہ پر اس نے لکھ دیے. تو سچائی کے بارے میں آپ بائبل اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو کہاں کہاں سچائی کا لفظ آیا ہے اور اس کو کس سینس میں یوز کیا گیا ہے، وہ سارے حوالہ جات ایک جگہ پر آپ اکٹھے کر لیں گے تو پھر اس کو اسٹڈی کریں گے تو آپ کو اس موضوع پر بات کلیئر ہوگی. ٹھیک ہے. یعنی آپ اپنی اسٹڈی کی جو بیس ہے وہ ایک موضوع پر نہیں رکھ رہے، ایک آیت پر، بلکہ ساری بائبل کو آپ دیکھیں گے کہ اس میں کیا ہے. مثلا یہاں پر لفظ دشمن آئے لکھا ہوا ہے. ہمارا دشمن کون ہے؟ آپ کو سمجھ آئے گی یہ پڑھنے سے کہ ہمارے ایکچولی حقیقی دشمن ہے کون. کوئی انسان ہمارا دشمن نہیں ہے. ہمارا دشمن اگر ہے تو وہ ابلیس ہے. گناہ ہمارے اگینسٹ ہے، فلیش ہمارے ساتھ مر جان ہے. تو یعنی مقصد میرا یہ ہے کہنے کا کہ آپ کے پاس ایک بائبل ہونی چاہیے، کلید الکتاب بھی ہونی چاہیے. آج کا یہ بھی فائدہ ہے کہ آپ کمپیوٹر پر اچھی کنکارڈنس ویسے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، وہ لے بھی سکتے ہیں. ہاں اس پہ ہو سکتی ہے، بالکل ہوتی ہے. تو اس پہ یہ بھی ہے کہ ایک لفظ ٹائپ کریں. گوگل پر بھی یہ فیسلٹی موجود ہے. آپ اس پہ لفظ لکھیں. مثلا آپ جلال پر اسٹڈی کر رہے تھے، گلوری لکھیں تو جتنے گلوری کے حوالے ہیں وہ سارے ان کی لسٹ آپ کے سامنے آئے. ایزی نہیں ہو گیا؟ ویسے گوگل نے تو زیادہ ایزی کر دیا. کچھ نہیں سمجھ آئے تو گوگل کو پوچھیں. بائبل میں بھی جو ڈیجیٹل بائبل ہے اس میں بھی سرچ کی آپشن ہے. اگر ایک لفظ اس میں بھی سرچ کی آپشن کے مطابق کافی ورڈ آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ اس میں تو آپ کو صرف حوالہ جات ملیں گے. ایک اور بک بھی میرے خیال میں آپ کے پاس ہونی چاہیے اور وہ ہے یہ قاموس الکتاب. قاموس الکتاب کا مطلب ہے بائبل ڈکشنری. ڈکشنری کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی لفظ آیا اس کے معنی لکھے ہوں گے، اس کا مطلب کیا ہے. یہ یعنی پوری یہ صرف حوالہ جات نہیں دے گا، یہ اس کے ڈکشنری جیسے مطلب بتاتی ہے، میننگ بتاتی ہے، یہ وہ آپ کو بتائے. آج کل ایک اور بک بھی آئی ہوئی ہے، وہ تیسری بک بھی پڑھی ہے، کلید الکلام اس کو کہتے ہیں. وہ بھی ڈکشنری ٹائپ ہے. ٹھیک ہے. تو کیا ہونا چاہیے؟ یہ کنکارڈنس ہے، اور ایک ڈکشنری. ایک بائبل ڈکشنری ہونی چاہیے. یہ قاموس الکتاب. ایک قاموس الکلام بھی آیا کلید الکلام، وہ میرے پاس پیچھے پڑی ہو. بٹ اینی وے ایک اچھی بائبل ڈکشنری لے لیں، ایک اچھی کنکارڈنس آپ کے پاس ہو تو آپ کو حوالے ڈھونڈنے میں آسانی رہے. کئی دفعہ یہاں بولتے ہوئے بھی میں کہتا ہوں کہ جہاں سے یہ آیت کہاں پر ہے، تو ایزی ہے آپ کو. اور ڈیجیٹل طریقے سے بھی ایپ جو کلام مقدس والی ایپ ہے اس میں بھی ٹائپ کریں تو وہ حوالہ آپ کو فوراً مل جائے. سمجھ آ گئی ہے؟ کون سی ایپ ہے؟ کلام مقدس نام کی ایپ ہے. اس میں سرچ والے آپشن میں جائیں تو ایک لفظ ٹائپ کریں، وہ سارے حوالے اس کے تعلق سے آپ کو مل جائیں. ابھی میں نے پروجیکٹر لگایا ہوا نہیں ہے ورنہ یہاں پہ وہ سرچ کر کے آپ کو دکھائی جا سکتا. کر لیں گے، مشکل نہیں ہے. ناٹ مشکل. اور تیسری چیز جو ہونی چاہیے وہ ہونی چاہیے اچھی سی نوٹ بک. نوٹ بک سے مراد رجسٹر. آپ اسٹڈی کر رہے ہیں، بائبل پڑھ رہے ہیں، کوئی خیال آپ کو خدا دیتا ہے اس کو نوٹ بک میں نوٹ کر لینا چاہیے. کیوں نوٹ کر لینا چاہیے؟ وجہ کیونکہ گھنٹے بعد تو ہم بھول جانا بھی کی سیکھا.
میرے ساتھ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے، رات کو ہم دعا کر رہے ہیں، بڑا اچھا خیال ہے، کسی آیت کا وہ میرے ذہن میں آیا، اچھا میں ابھی لکھتا ہوں، صبح لکھ لوں، صبح یاد ہی نہیں آتا کہ وہ خیال کیا۔ اس لیے جب آپ دعا میں جاتے ہیں، بائبل اسٹڈی کے لیے جاتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ آپ کے پاس بائبل ہو، ڈکشنری یا کنکارڈنس بھی ہونی چاہیے، لیکن ایک نوٹ بک اور پینسل بھی ساتھ ہونی چاہیے، تاکہ جو خدا آپ کی رہنمائی کرے، مدد کرے، کوئی نئی بات آپ کو سمجھ آئے، کوئی مکاشفہ سمجھ آ جاتا ہے، اس کو مختصر لکھ لیں۔ ہو سکتا ہے 6 مہینے بعد آپ کو یاد ہے کہ وہ فلاں ایک خیال تھا خدا نے جو مجھے دیا تھا، اور 6 مہینے آپ اس کو یوز بھی نہ کریں، 6 مہینوں کے بعد جہاں ضرورت پیش آئے گی آپ کھولیں گے اور آپ کو سمجھ آئے گا۔ تو یہاں پر میں اپنا آپ کو تجربہ بتا سکتا ہوں کہ یہاں کافی ساری یہ ڈائریاں ہیں جو لکھی ہوئی ہیں، اور ان میں اکثر میں نے جو آؤٹ لائنیں ہیں وہ لکھی ہوتی ہیں۔ ویسے کلام سناتے ہوئے بھی اس کے جو حوالہ جات ہیں وہ میں لکھ کر یہاں پر رکھتا ہوں، ٹھیک ہے، آؤٹ لائن بنا لینی چاہیے۔ جب آپ کلام سنانا شروع کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے شروع کہاں سے کرنا ہے اور اینڈ کہاں پہ کرنا ہے، اور کیا کیا مثالیں دے کر آپ نے اس کو ایکسپلین کرنا ہے، یعنی آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے سٹارٹ کہاں سے کیا ہے، سینٹر کیا ہوگا، اینڈ آپ نے کہاں پر کرنا ہے، اپلیکیشن اس کی کدھر کرنی ہے۔ اس کا فائدہ پتہ کیا ہوگا، آپ لائن سے ہٹیں گے نہیں۔ ایسے نہیں ہوگا کہ آپ بول رہے ایک خیال آپ کے ذہن میں آ گیا، ادھر سے ایک اور خیال آ گیا، ادھر سے ایک اور بعد میں آپ بھول ہی جائیں کہ میرا ٹاپک کیا تھا، ٹھیک ہے، اور پوری بائبل میں بھاگے پھر رہے ہو۔ اب ساری بائبل ایک دن میں تو لوگوں کو نہیں سنائی جا سکتی نا، ایک دن میں ایک ہی ٹاپک پر بات کریں گے تو وہ لوگوں کو یاد رہے گا۔ یہ ویسے اس کا یہ تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ، یہ تو ویسے پبلک سپیکنگ کی میں بات کر رہا ہوں، لیکن ہم بائبل کو کیسے اسٹڈی کریں گے؟ یہاں پر اگر آپ دیکھیں مطالعہ بائبل کے لیے طریقہ تیاری، تو اس نے 3 باتوں کا ذکر کیا ہے کہ یہ 3 چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ آگے چلتے ہیں، تیاری بہت ضروری ہے۔ جب آپ بائبل کو اسٹڈی کرتے ہیں تو نمبر 1 پہ لکھا ہوا ہے کہ ضروری ہے کہ آپ نئے سرے سے پیدا شدہ ہوں۔ یعنی ایک بار تو آپ ایسے نیچرلی ماں باپ کے گھر پیدا ہوئے، نئے سرے سے پیدا اس وقت ہوں گے جب آپ پانی اور روح سے پیدا ہوتے ہیں، جو نہ تیسرا بات سمجھ، یہ تو مجھے اب میرے ہاتھ دہرانے کی ضرورت نہیں، یہ تو آپ کو یاد ہو گیا۔ تو یعنی نئے سرے سے اگر پیدا ہوں گے، پاک روح ہمارے اندر ہوگا، تو پھر خدا کے کلام کو سمجھنا آپ کے لیے ایزی ہوگا۔ پھر دہرانا چاہتا ہوں اس بات کو، یہ بائبل مقدس لکھی گئی، کیسے لکھی گئی؟ نبوت کی کوئی بات آدمی کی خواہش سے کبھی نہیں ہوئی، بلکہ آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے تھے۔ 2 پطرس پہلا باب 21ویں آیت، یاد ہے بائبل کیسے لکھی گئی؟ پاک روح لوگوں کو تحریک دیتا، اور خدا کے روح کی رہنمائی میں لوگوں نے اس بائبل کو لکھا۔ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر وہی روح آپ کی رہنمائی کرے گا تو سمجھیں، اپنی عقل سے تو نہیں سمجھیں۔ روحانی باتیں روحانی طور پر سمجھی جاتی ہیں، جسمانی آدمی خدا کے روح کی باتیں قبول نہیں کرتا، کیونکہ وہ اس کے نزدیک بے وقوفی کی باتیں۔ ویسے یہ آگے چل کر ہم اس کو دیکھیں گے، لیکن یہ بڑا ضروری ہے۔ انسانوں میں سے یہ آیت پڑھ لیں، پہلا کرنتھیوں 2 باب کی 11 آیت۔
کہ انسانوں میں سے کون کسی انسان کی باتیں جانتا ہے سوا انسان کی اپنی روح کے جو اس میں ہے، اسی طرح خدا کے روح کے سوا کوئی خدا کی باتیں نہیں جانتا۔ خدا کے روح کے سوا خدا کی باتیں میں کوئی نہیں جانتا۔ اگر خدا کی باتوں کو سمجھنا ہے تو پھر پاک روح ہونا ضروری ہے۔ پاک روح کی مدد کے بغیر آپ بائبل کو سمجھ نہیں سکتے، بے شک آپ پی ایچ ڈی کیوں نہ ہو، دنیاوی علم جتنا مرضی ہو، جب تک خدا جو بائبل کو لکھوانے والا ہے اس کے ساتھ ہمارا لنک نہیں ہوگا، جب تک خدا کا روح ہماری مدد نہیں کرے گا، آپ بائبل کو سمجھ نہیں سکتے۔ کیونکہ انسانوں میں سے کون کسی انسان کی باتیں جانتا ہے سوا اس کے اپنے، اور خدا کی باتیں خدا کے روح کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ لہذا ہمیں بائبل کو سمجھنے کے لیے نئے سرے سے پیدا ہونا چاہیے، خدا کے روح کی ضرورت ہے۔ نمبر 2، بائبل کا متعلم کا مطلب اسٹوڈنٹ، بائبل کا اسٹوڈنٹ ہونے کی حیثیت سے ہمیں اس بات کا پورا یقین ہونا چاہیے کہ یہ خدا کا الہام ہے، یہ بائبل مقدس خدا کے الہام سے لکھی گئی ہے، یہ عام بک نہیں ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ خدا کے لیے لکھوائی ہوئی ہے کتاب، اور لکھوانے والے کے ساتھ جب تک ہمارا لنک نہیں ہوگا ہم اس کو سمجھ نہیں سکیں۔ نمبر 3، متعلم بائبل کی بائبل سے محبت ہونا بھی ضروری ہے، یعنی بائبل سے محبت رکھے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ خدا کا کلام، خدا کے کلام کی قدر کرنا ہمیں سیکھنا ہو۔ ویسے قدر کے بارے میں تو ہمیں جب ترجمے پڑھے تھے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ وقت تھا جب بائبل صرف اوریجنل زبان میں تھی، تو سارے لوگ نہیں سمجھے۔ خدا کا شکر ہے اب یہ ہمارے ہاتھوں میں ترجمہ کی ہوئی سستی بائبل ہے جسے ہم خرید سکتے ہیں۔ قلمی نسخے تو بڑے مہنگے ہوا کرتے تھے۔ ہمیں اس بائبل سے محبت کرنا۔ داؤد کہتا ہے میں تیری شریعت سے کس قدر محبت رکھتا ہوں۔ داؤد خدا کے کلام سے محبت کرتا ہے۔ ہمیں بھی ویسے اگر محبت رکھتے ہوں گے تو پھر اس کو اسٹڈی بھی کریں گے، ٹھیک ہے؟ اگر ہم پڑھتے نہیں ہیں بائبل کو، اسٹڈی نہیں کرتے، پروف ہے کہ آپ اس سے محبت نہیں رکھتے۔ مثلا آپ کے ابو کا خط آ جائے، آپ اس سے محبت رکھتے ہیں، پڑھیں گے اس کو کہ نہیں؟ ویسے ہی کہیں میں بہت محبت رکھتا ہوں اپنے باپ سے، باپ کا لیٹر آ جائے تو اس کو کھول کر بھی نہ پڑھیں۔ یہ ہمارے آسمانی باپ کی طرف سے ہمارے لیے بھیجا ہوا بیسیکلی خط ہے، میسج ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ تو اس بائبل سے محبت رکھنی چاہیے۔ نمبر 4، اسٹوڈنٹ کو امتیاز کے روح کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ خداوند مجھے سمجھ آتا ہے۔ سلیمان نے کیا دعا کی تھی؟ اس نے کہا خدا مجھے حکمت دے، سمجھ دے، تاکہ میں تیرے لوگوں کا انصاف کر سکوں۔ ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے کہ مجھے خداوند بائبل کو سمجھنے کے لیے عقل دے۔ ویسے بائبل میں لکھا ہے پھر اس نے ان کا ذہن کھولا، لکھا ہے بائبل میں، شاگردوں کا اس نے ذہن کھولا کہ کتاب مقدس کو سمجھیں۔ سو جب بھی آپ بائبل پڑھیں دعا کرنی ہے کہ خدا ہمارے ذہن کو کھول۔ نئے سر سے پیدا شدہ ہونا چاہیے، بائبل سے محبت رکھتے ہوں، پھر بائبل دعا کریں کہ خدا مجھے اس کی سمجھ عطا کر۔ یہ چند عام پوائنٹ ہیں۔ اس کے بعد ایک اور پوائنٹ بھی ہے، بائبل پڑھ رہے ہیں، فرما برداری کے نظریے سے پڑھنی، ایسے صرف بتانے کے لیے نہیں ہے کہ آج میں نے 2 چیپٹر ختم کر دی۔ ایک آدمی بڑے فخر سے بتا رہا تھا میں بائبل 9 دفعہ پڑھ لی، ختم کر دی۔ تو بائبل ختم کرنا ہمارا ٹارگٹ نہیں ہے، ہمارا ٹارگٹ یہ ہے جو پڑھے اس پر عمل کرنا۔ کس نظریے سے پڑھنا ہے؟ فرما برداری کے نظریے سے۔ جو میری باتیں سن کر اس پر عمل کرتا ہے وہ اس آدمی کی طرح ہوگا جو چٹان پر اپنا کرتا ہے۔ بائبل سے پڑھنی چاہیے یا عمل بھی کرنا چاہیے؟ عمل بھی کرنا ہے۔
اور پڑھنی عمل کرنے کے نظریے سے کہ خداوند میں تیرے کلام کو سمجھنا چاہتا ہوں، پڑھنا چاہتا ہوں۔ اور نمبر 6، بائبل کے اسٹوڈنٹ کو، متعلم کا مطلب اسٹوڈنٹ ہے، بائبل کے اسٹوڈنٹ کو متواتر اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ متواتر کا مطلب ہے کنسسٹنٹلی، ریگولرلی، یعنی یہ نہیں کہ بائبل کھولی آج جدھر سے حوالہ نکلا ہے وہی پڑھ لیا، کل جدھر سے اور نکلا ہے وہ پڑھ لیا، تو تسلسل نہیں رہے گا۔ آپ نے ایک سائڈ سے شروع کرے، اس پوری بک کو پڑھیں، یعنی ریگولرلی پڑھیں اور کنسسٹنٹلی پڑھیں، سلسلہ وار پڑھیں، یا یہ کہہ لیں ترتیب کے ساتھ پڑھیں۔ ویسے تو ساری بائبل خدا کا کلام ہے، لیکن ہمیں کیسے پڑھنا ہوگا؟ ترتیب وار، تو فرما برداری کے نتیجے سے پڑھیں اور پھر ترتیب سے پڑھیں۔ سسٹمیٹک جو لفظ استعمال ہوتا ہے، سسٹمیٹکلی اس کو پڑھیں، بک بائی بک پڑھیں، یا موضوع پر پڑھیں، کسی ٹاپک کو لے لیں اور اس پر اسٹڈی کریں، یا سنتھسس طریقے سے، یعنی مختلف آیتوں کو جوڑ کر رزلٹ نکالیں، جو بھی طریقہ آپ اختیار کرتے ہیں۔ ٹاپیکل اسٹڈی بھی ہو سکتی ہے، بک اسٹڈی بھی ہو سکتی ہے، ورڈس اسٹڈی بھی ہو سکتی ہے، مختلف طریقے، کریکٹر اسٹڈی بھی ہو سکتی ہے، یعنی ابراہیم کے کریکٹر کو آپ اسٹڈی کر رہے ہیں، آپ موسیٰ کے کریکٹر کو اسٹڈی کر رہے ہیں، آپ ہابل کے کریکٹر کو اسٹڈی کر رہے ہیں، لوط کو اسٹڈی کیا ہے، آستر کو اسٹڈی کیا ہے، داؤد کو اسٹڈی کیا ہے، پولوس کے کردار کو اسٹڈی کیا، یہ کہاں پیدا ہوا، اس نے کیا کیا کچھ کیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کریکٹر اسٹڈی۔ تو یہ میرے خیال میں آگے چل کر ڈیٹیل سے ہم دیکھیں گے، لیکن تیاری جب آپ کر رہے ہیں تو پہلے نمبر پر تو بائبل لے لیں، ڈکشنری ساتھ ہو، کلیدر کتاب ہو، نوٹ بک ہو، پینسل ہو۔ اس کے بعد کس ذہن کے ساتھ ہم نے پڑھنا ہے؟ میرے خیال میں سب سے عام نقطہ یہ ہے، یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ خدا کی آواز ہمارے لیے۔ کئی دفعہ ہم دعا کرتے ہیں، خدا مجھ سے کلام کر، اور کلام وہ کیسے کرے گا؟ اس بائبل کے ذریعے سے۔ اگر بائبل نہیں پڑھتے اور بس صرف دعا ہی کرتے مجھ سے کلام کر، تو کلام تو وہ اس طرح سے کرے گا۔ تو اس نتیجے سے پڑھنا ہے، کلام سے محبت رکھنی ہے، فرما برداری کرنی ہے، کلام سے جو پڑھیں اس پر عمل بھی کرنا۔ یہ صرف فار دا سیک آف اسٹڈی نہیں ہے کہ پڑھنے سے بس میرا فرض پورا ہو، فرض نہیں ہم پورا کرنا، یہ کلام ہماری زندگیوں کو چینج کرنے کا ذریعہ بنے، اور پھر ترتیب پر اس کو اسٹڈی کریں۔ اوکے، نیکسٹ ٹاپک، بائبل کے مطالعہ کے فائدے کیا ہیں؟ یہ تو تھا کس نظریے سے ہم اس کو اسٹڈی کریں۔ بائبل پڑھنے کا فائدہ ہے ویسے، اگر آپ فائدہ نہ سمجھتے تو آپ اتنی گرمی میں ٹائم نکال کر بائبل اسٹڈی کرنے کے لیے کیوں آتے؟ آپ لوگ فائدے کے تو قائل ہیں، لیکن اب فائدے کون کون سے ہیں؟ نمبر 1، پہلا فائدہ یہ ہے، یہ ایمان پیدا کرے۔ آیت بڑی مشہور ہے، رومیو 10 باب اور اس کی 17 آیت، ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ جب آپ بائبل پڑھیں گے، سنیں گے، تو کیا رزلٹ نکلے گا؟ ہمارا ایمان مضبوط ہو، خدا پر ہمارا ایمان مضبوط۔ تو بائبل پڑھنے کا فائدہ ہے، وہ پہلا فائدہ یہ ہے، ایمان ہمارے اندر بڑھے گا، پیدا ہوگا۔ نمبر 2، پاکیزگی، زندگی میں پاکیزگی پیدا ہوگی، کلام پاک کرے گا۔ ایک آیت اس تعلق سے دیکھ لیں، یوحنا کی انجیل اس کے 15 باب آیت نمبر 3۔ جی، اب تم اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا پاک ہو۔ یسوع کہہ رہا
جو کلام میں نے تم سے کیا ہے اس کلام کا رزلٹ کیا نکلا ہے، اثر کیا ہوا ہے، تم پاک ہو۔ کلام کیا کرتا ہے، پاک کرتا ہے۔ کلام ایمان پیدا کرتا ہے، کلام will make you holy, pure۔ ایسے ہے جیسے واشنگ مشین میں کپڑے کو ڈال دیا، وہ صاف ہو کر نکلتا ہے، وہ سرف والے پانی کا کپڑے میں سے نکل ہو کر جانا اس کو صاف کرنے کا باعث بنتا ہے۔ کلام بھی جب ہمارے سسٹم میں سے ہو کر گزرتا ہے، آنکھوں کے ذریعے سے آپ کے دماغ تک پہنچتا ہے، دماغ سے آپ کے بدن کا حصہ بنتا ہے، تو اس پروسیس میں کلام آپ کو صاف، جو گناہ، جو گندگی، جو چیزیں خدا کی مرضی کے خلاف آپ کی زندگی میں ہیں ان کو دور کرنے کا باعث بنے۔ تو بائبل پڑھنے کا فائدہ ہے۔ نمبر 3، خدمت کے لیے تیاری۔ اگر کوئی خدمت کے لیے تیاری کرنا چاہتا ہے تو اسے بائبل اسٹڈی کرنی چاہیے، کیونکہ خدمت میں کرنا کیا ہے، آپ نے خدا کی آواز لوگوں تک پہنچانی ہے۔ تو اگر ہمیں خود ہی بائبل کا نہیں پتا ہوگا تو کسی کو کیا بتائیں گے؟ جو اگر کچھ ہوگا پاس تو کسی کے ساتھ شیئر کریں گے نا۔ تو تیاری کرنا چاہتے ہیں خدمت کے لیے، سب سے بیسٹ میتھڈ یہ ہے بائبل مقدس کا مطالعہ۔ کچھ لوگ بائبل اسٹڈی کرتے ہیں صرف لوگوں کے ساتھ بحث کرنے کے لیے، لوگوں کو لگ سمجھ جائے کہ میں کتنا نالج رکھتا ہوں اور میں ان کو ڈیبیٹ میں ہرا سکتا ہوں۔ میرے خیال میں ہمارا یہ نظریہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کلام کے اثر سے زندگیاں ابلیس کے قبضہ سے نکل کر خدا کی بادشاہی، یہ ہمارا گول ہونا چاہیے۔ روحیں جیتنے والا ہمیں بننا ہے، تو پھر خدا کا کلام ہتھیار ہے ہمارا جنگ کے لیے، یہ ہمیں لینا ہوگا۔ افسیوں 6:17 میں لکھا ہے، نجات کا خود روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو۔ کلام کو کیا کہا گیا ہے؟ روح کی تلوار۔ تلوار چلانا نہیں آتا اگر تو تلوار کا فائدہ ہوگا پھر آپ کے پاس؟ کسی کے پاس بہترین پسٹل ہو، اسے چلانا ہی نہیں آتا تو اس کے کسی کام کا ہے؟ تو یہ بائبل مقدس اگر ہمیں اس کو یوز کرنا نہیں آتا، اور یوز کیسے کریں گے؟ مناسب وقت پر مناسب بات ہم کریں گے جو بائبل کے مطابق ہو۔ میں اکثر یہ ایگزامپل دیتا ہوں کہ میڈیکل سٹور میں چلے جائیں، ہر بیماری کی دوائی پڑی ہوئی ہے، لیکن لازمی ہے کہ جو فارماسسٹ وہاں کھڑا ہے اسے پتہ ہو کہ فلاں دوائی کون سے کھانے میں پڑی۔ بائبل کی 66 کتابیں ہیں، ہمیں سمجھ ہو کہ مسیح کے حالات زندگی دیکھنے ہیں تو کون سے کھانے میں دیکھنے ہیں، 4 انجیلوں میں۔ کلیسیا کے بارے میں اسٹڈی کرنی ہے تو کہاں ملے گا؟ اعمال کی کتاب میں۔ مسیح کو قبول کرنے کے بعد زندگی کیسے گزارنی ہے کہاں پڑھیں گے؟ خطوں میں۔ جیوش ہسٹری دیکھنی ہے کہاں دیکھیں گے؟ قرآن حضرت میں پہلی خاص طور پر 5 کتابوں۔ دنیا کیسے بنی، خدا نے کیسے چیزیں خلق کی، پیدائش کی کتاب۔ ہمیں بھی بائبل کا نالج ہونا چاہیے۔ تو اگر آپ خدمت میں سیریس ہیں تو اس غرض سے ہمیں بائبل کو اسٹڈی کرنا ہوگا، یہ ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہے، اور ہمیں اس ہتھیار کو استعمال کرنا، چلانا سیکھنا ہوگا۔ نمبر 4، اگر آپ خدمت میں پاور حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میری خدمت پاورفل ہو، خدمت میں قوت ہو،
آپ کو خدا کے کلام کو یوز کرنا ہوگا. ویسے میں نے یہ تجربے سے دیکھا ہے کہ وہی بات آپ اور الفاظ میں کہیں اتنا اثر نہیں ہوگا جتنا آپ بائبل کے آیت میں جو الفاظ استعمال ہوئے وہ کوٹ کریں ان میں زیادہ پاور ہے. اس لیے کلام سناتے ہوئے کوشش کریں کہ بائبل کی آیتیں آپ کو یاد ہوں اور ان کو کوٹ کریں, کیونکہ کلام کے اندر پاور ہے. خدا کا کلام زندہ, مؤثر اور ہر ایک دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے. اس لیے ہم نے کلام کوٹ کرنا ہے, آیتیں یاد کر لیں. ویسے داؤد کہتا ہے میں نے تیرے کلام کو دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ ہو. کلام کہاں ہونا چاہیے؟ صرف کاغذ پہ لکھا ہو یا ہمارے دلوں میں بھی ہو؟ دلوں میں. آپ کہیں جا رہے ہیں, کہیں بیٹھے ہیں, سفر کر رہے ہیں, ہو سکتا بائبل آپ کے ہاتھ میں نہ ہو, لیکن اندر اگر بائبل ہے تو فوراً آپ کے اندر سے کلام نکلے گا. یہ ہمارا ڈیفرنس ہے. میں نے تیرے کلام کو دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ ہو. اس کا مطلب گناہ سے بچنے کا بہترین میتھڈ بائبل مقدس ہے جو ہمارے اندر ہونی چاہیے. اور پھر نمبر 5 یہ قوت ہے. تموتیس کے خط میں لکھا ہوا ہے ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے تعلیم, الزام, اصلاح اور راست بازی میں تربیت کے لیے فائدہ مند بھی ہے. فائدہ ہوگا اس کا. اصلاح چاہتے ہیں بائبل کو پڑھیں, راست بازی میں تربیت چاہتے ہیں بائبل کو پڑھیں, تعلیم چاہتے ہیں بائبل پڑھیں اور پڑھائیں. یہ بہترین میتھڈ ہے تعلیم کا, ایجوکیشن. اور آخری بات علم. بائبل پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ علم میں حاصل ہوگا, آپ کو نالج بڑھے گا. ویسے میں نے دیکھا بائبل میں سائنس کا نالج بھی ہے, بائبل میں بایولوجی کا نالج بھی ہے, اکنامکس کا بھی نالج ہے. جو بائبل پڑھنے والے لوگ ہیں وہ جنرل نالج ان کا ہوتا ہے ویسے, کیونکہ خدا کا کلام زندگی کے ہر پہلو کو کور کرتا ہے. سائیکالوجی کے بارے میں بھی آپ کو بائبل سے بہت کچھ ملے گا, کسی ٹاپک پر بھی آپ بات کریں. لیڈرشپ, جو دنیاوی لیڈرشپ ہے اور اسپرچول لیڈرشپ, اس کے بارے میں بہت سا مواد ہے جو بائبل میں آپ کو. سو بائبل بہترین سورس آف نالج ہے. نالج حاصل کرنا چاہتے ہیں بائبل کو پڑھیں. اس کے فائدے بائبل میں ہی لکھے ہوئے ہیں. میں یہ آیتیں لکھوں گا نہیں یہاں پر, لیکن بک کھول لیں. نمبر 1, بائبل کا مطالعہ ہمیں خدا کے خلاف گناہ سے باز رکھتا ہے. زبور 119 اور 11 ہے. کیا لکھا ہے؟ میں نے تیرے کلام کو دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ ہو. یہ آپ جانتے ہیں یہ جو ویکسین کرتے ہیں یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ ایک بیماری کے جراثیم ہوتے ہیں, وہ آپ کے اندر ویکسین ٹیکوں کے ذریعے سے داخل کرتے ہیں, پھر وہ بیماری کے جراثیموں کے ساتھ لڑ کر آپ کے اندر جو مزاحمت ہے یا ریزسٹنس باڈی کے اندر ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے. پھر عام جراثیم آپ پر حملہ نہیں کر سکتے. میرے خیال میں گناہ کے خلاف بڑی ویکسین خدا کا کلام ہے. خدا کا کلام اگر ہمارے اندر ہے تو پھر گناہ کے جراثیموں سے لڑ کر غالب آنے میں ہماری مدد کرے. آپ گناہ کے بیمار نہیں ہوں گے. تو کیا آیت ہے؟ زبور 119 اور اس کی 11 آیت میں کیا لکھا ہے؟ میں نے تیرے کلام کو دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ ہو. یہ آیت پڑھیں, اعمال 20واں باب 29 آیت. میں یہ جانتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد پھاڑنے والے بھیڑیے تم میں آئیں گے جنہیں گلہ پر کچھ ترس نہ آئے گا, اور خود تم میں سے ایسے آدمی اٹھیں گے جو الٹی الٹی باتیں کہیں گے تاکہ شاگردوں کو اپنی طرف کھینچ لیں. اس لیے جاگتے رہو اور یاد رکھو کہ میں
3 برس تک رات دن آنسو بہا بہا کر ہر ایک کو سمجھانے سے باز نہ آیا۔ وہ کہہ رہا ہے میرے جانے کے بعد غلط تعلیم پھیلانے والے لوگ آ جائیں گے، لیکن تم نے وہ باتیں جو میں نے تمہارے ساتھ رہ کر تم سے کی ہیں ان کو یاد رکھنا ہے۔ جو باتیں تمہارے فائدے کی تھی ان کے بیان کرنے سے میں جھجکا نہیں ہوں، اور اگر غلط تعلیم سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو پھر خدا کے کلام کو یاد رکھنا ہو۔ 32ویں آیت میں لکھا ہے، اب میں تمہیں خدا اور اس کے فضل کے کلام کے سپرد کرتا ہوں جو تمہاری ترقی کر سکتا ہے۔ ترقی چاہتے ہیں، کلام آپ کو ترقی دے اور تمام مقدسوں میں شریک کر کے میراث دے سکتا ہے۔ اوکے، آگے چلتے ہیں۔ یہ حوالے آپ نے گھر جا کر پڑھنے ہیں، ہوم ورک، ٹھیک ہے؟ یہ یہاں سے دیکھنا ہے، کلام پڑھنے سے خوشی اور خرمی حاصل ہوتی ہے۔ ویسے کلام سے خوشی ملتی ہے؟ بائبل کھول کر یہ آیت پڑھی، کیا لکھا ہے یہاں؟ میرا کلام ملا اور میں نے اسے نوش کیا، اور تیری باتیں میرے دل کی خوشی اور خرمی تھیں، کیونکہ اے خدا تیری باتیں میرے دل کی خوشی ہیں۔ ویسے ایک بات ہے، جب یسوع اماؤس کی راہ پر 2 شاگردوں سے باتیں کر رہا تھا تو انہوں نے بعد میں کہا جب وہ ہم سے باتیں کرتا تھا تو کیا ہمارے دل خوشی اور جوش سے بھر نہ گئے تھے؟ خدا کا کلام خوشی دیتا ہے، خدا کا کلام خوشی اور خرمی دیتا ہے۔ خدا کے کلام سے سلامتی حاصل ہوتی ہے، پیس۔ خدا کے کلام سے آپ بدی پر غالب آ سکتے ہیں، کلام سے دعا کا جواب حاصل ہوتا ہے۔ بائبل سے آیت ہے یوحنا کے 15 باب 7 آیت، اگر میری باتیں تم میں قائم رہیں اور تم مجھ میں قائم رہو، میری باتیں تم میں قائم رہیں، اس ہمیں خدا کا کلام، تو جو مانگو وہ تم کو مل جائے گا، جو چاہو مانگو میں وہ تمہارے لیے کروں گا، لیکن میری باتیں تم میں قائم رہیں۔ دانش حاصل ہوتی ہے، خدا کے کلام سے آپ کو عقل ملتی ہے، کاملیت حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے ہم بائبل کے مطالعہ کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اوکے، بائبل اسٹڈی کے رول اینڈ ریگولیشن کیا؟ آخر میں ہم یہ دیکھیں۔ واحد و ضوابط، بائبل اسٹڈی کرنے کے رول کیا؟ سب سے پہلا رول کون سا ہے؟ تجربہ میں اثر نو پیدائش، اس کو میں دہراتا نہیں ہوں لیکن مطلب وہی ہے، اگر بائبل کو پڑھنا ہے تو اس بائبل لکھوانے والے کے ساتھ ہمارا تعلق ٹھیک ہونا چاہیے، ہمیں روح سے پیدا ہونا ہوتا ہے نئے سرے سے، پھر آپ کو بائبل کی سمجھ آئے۔ تیاری نمبر 2، دل کی اس چھان بین کو ترقی کرتے ہوئے بائبل کے اندر جستجو تک بڑھنا چاہیے۔ خدا کی حضوری میں جلد بازی سے داخل ہونا اور پھر واپس آنا ٹھیک نہیں، بلکہ اس کے حضور میں ٹھہرنا اور اسے صحیح معنوں میں پہچان لینا چاہیے، اور کوشش کریں کہ کسی قسم کی مداخلت نہ ہو۔ مطلب سمپل ہے کہ ہم صرف فرض پورا نہیں کر رہے، جلدی سے کھولی بائبل، چیپٹر پورے کیے،
ظاہر ہے لیٹ ہو رہے ہیں، اسکول بھی جانا ہے، دفتر جانا ہے، تو جلدی سے گئے اور پڑھا اور چلے گئے، نہیں، ہم نے تسلی سے ٹائم دینا ہو، جلد بازی سے نہیں. تو اس کو صرف پڑھنا ہی نہیں ہے بلکہ سرچ بھی کرنی. اسٹڈی میں اور ریڈنگ میں فرق ہوتا ہے. کیا فرق ہے؟ ریڈنگ کے پاس جیسے نیوز پیپر آپ نے ریڈنگ کر لی بس. اسٹڈی میں کیا ہے؟ آپ اس کے معنی پر بھی غور کرتے ہیں. یہ اور کہاں پایا جاتا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ میرے لیے اس کا کیا مطلب ہے؟ اپنی زندگی پر اس کو اپلائی کرنا ہو. پھر اس طرح کے ریفرنس اور کہاں کہاں ملتے ہیں؟ وہی کلید الکتاب والی بات ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اسٹڈی. تو ہم نے بائبل کو اسٹڈی کرنا ہے، صرف خانہ پوری نہیں کرنا. نمبر 3، باقاعدہ اور راست تفسیر. بائبل کی تفسیر میں ہمیں اس اصول کو اپنانا چاہیے کہ جب کسی معاملہ یا حصہ کے متعلق صفائی سے بات عیاں ہو تو پھر ہمیں کسی اور تفسیر کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. ایک پیرا کو ظاہری معنوں میں پڑھنا چاہیے حتیٰ کہ یہ ظاہر ہو جائے کہ اس کے معنی سمجھ میں آ گئے. اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک آیت آپ نے پڑھی ہے، ایک حوالہ پڑھا ہے، تو جو اس کو پڑھنے سے مطلب سمجھ میں آتا ہے میرے خیال میں وہی اس کا مطلب ہے. بعض اوقات لوگ ہر حوالے پر روحانی مطلب کوئی اور کھینچ تان کر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو جس کی وضاحت کی ضرورت ہے اس کی تو ہوئی، لیکن اگر بات پڑھنے سے سیدھی سمجھ میں آ رہی ہے تو پھر ہمیں اس کی تفسیر کے لیے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. ویسے ایک بات اور یاد رکھنی ہے، بائبل کی سب سے بڑی تفسیر خود بائبل مقدس ہے. بائبل کی سب سے بڑا جو اس کا مطلب اور اس کی وضاحت آپ کو ملے گی وہ بائبل کی دیگر آیتوں سے آپ کو اس کی تفسیر ملے گی. اس لیے کسی ایک آیت پر ہی اپنی وہ ڈاکٹر نہیں ہم اسٹیبلش کر سکتے. اگر یہاں لکھا ہوا ہے کہ بڑا سیدھا سیدھا اس کا مطلب نکل رہا ہے تو پھر اس کا وہی مطلب نکلتا ہے جو اس کا مطلب نکل رہا ہے. یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس اصول کو ہمیں اپنا لینا چاہیے کہ جب کسی معاملہ یا حصے بائبل کے حصے کے متعلق صفائی سے بات ہے یہاں ہو تو پھر ہمیں کسی اور تفسیر کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. اور پیراگراف میں جو اس کا مطلب نکل رہا ہے وہی مطلب ہمیں سامنے رکھنا چاہیے. یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ بعض اوقات لوگ ایسی تشریح کرتے ہیں کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ اس کی تشریح اس حوالے میں تو ایسی تشریح نہیں ہے جو اس کا یہ مطلب نکال رہے ہیں. سمجھ آئیے؟ تشریح کے بارے میں یاد رکھنا ہے. اور پھر کوئی بھی تشریح کریں، تفسیر کریں، سیاق و سباق میں رہ کر لیں. سیاق و سباق سمجھتے ہیں؟ کانٹیکسٹ، اوپر کا لکھا ہے، نیچے کا لکھا ہے، کس کو مخاطب کر کے یہ بات کہی گئی اور اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے. یہ چند بنیادی کوشچن ہیں جو ہمیں ہر حوالے کا مطلب سمجھنے کے لیے پوچھنے چاہیے. یہاں کون بات کر رہا ہے، کن سے بات کر رہا ہے، کب یہ بات ہوئی، کس پیرائے میں، کس کانٹیکسٹ میں بات ہوئی. آپ کو بات سمجھ میں آئی؟ آگے سمجھ؟ جی سر. ابھی یہ اور وضاحتیں بھی دیکھیں گے آگے اور سبجیکٹس آ رہے ہیں، لیکن یہ بڑا ضروری ہے. اوکے، نیکسٹ، سیاقی غور و خوض. کوئی عبارت بغیر سیاق و سباق کے محض ہیلا اور بہانہ ہوتی ہے. جملہ کے اندر ہر ایک لفظ کو اپنے معنی کے خاص انداز میں مستعمل ہونا چاہیے. ہر لفظ فقرے میں اور ہر فقرہ پیراگراف میں خصوصی مقام اور معنی رکھتا ہے. فقرے کو پیراگراف کی روشنی میں جانچا جاتا ہے. پیراگراف کے باب کے مطالعہ میں ممد و معاون اور باب کتاب کے بارے میں اہمیت کا حامل ہے. مطلب اس کا سمپل سا مجھے یہ لگتا ہے
کہ یہ دیکھنا ہوگا کہ کس سیاق و سباق میں یہ بات کہی گئی، کس کو کہی گئی، کس نے کہی۔ میں نے پہلے بھی یہ مثال دی ہے، سیاق و سباق سے ہٹ کر بات نکال لیں کسی بھی آیت کو تو اس کا مطلب کچھ سے کچھ نکل سکتا ہے۔ ایگزامپل یاد ہے میں نے کیا ایگزامپل دی؟ دوبارہ دہراتا ہوں، آپ کے دیکھنے سے مجھے لگ رہا آپ کو نہیں یاد۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں یہ بائبل ہماری رہنمائی کرتی ہے، واقعی کرتی ہے۔ بائبل میں لکھا ہے تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آنکھیں بند کرو، بائبل کھولو، انگلی رکھو، جس آیت پر انگلی آ گئی اس کا مطلب یہ آج کے لیے میری رہنمائی ہے۔ آئیے مثال یاد، سیاق و سباق سے ہٹ کر بات کرنے کی میں بات کرنے لگا۔ اوکے، ایک آدمی نے بائبل کھولے، آج خدا کی کیا رہنمائی آیت کون سی میرے لیے، آنکھیں بند کر کے کھولی، انگلی رکھی، آگے لکھا ہوا تھا یہودا نے اپنے آپ کو پھانسی دے۔ بائبل میں لکھا ہوا ہے یہودا اسکریوتی نے جا کر اپنے آپ کو پھانسی دے لی۔ نہیں، یہ آیت نہیں صحیح، کوئی اور ٹرائی کر لے۔ اس نے پھر بائبل کھولی، آنکھیں بند کی، انگلی رکھی، حوالہ نکل آیا، جا تو بھی ایسا ہی کر۔ آپ کو یاد ہے مسیح نے یہ بات کہی، ایک آدمی تھا جس نے کہا میرا پڑوسی کون ہے، اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ اس نے یسوع سے کہا میرا پڑوسی کون ہے۔ پھر مسیح نے تمثیل سنائی سامری والی، کہ ایک بندہ جا رہا تھا، ڈاکوؤں میں گر گیا، کاہن نے اسے دیکھا، کترا کر چلا گیا، لاوی نے دیکھا، وہ بھی کترا کر چلا گیا۔ پھر ایک سامری آیا، اس نے اسے اٹھایا، اپنے جانور پر سوار کیا، اس کے زخموں کو باندھا، اسے سرائے میں پہنچایا۔ تو یسوع نے سوال کیا کہ کاہن اور لاوی اور اس سامری میں تینوں میں کون اس کا پڑوسی ہے؟ پھر سے اس نے کہا وہ جس نے اس کی مدد کی۔ اور پھر یسوع نے کہا جا تو بھی ایسا ہی کر۔ اس کا مطلب تیرا وہ آدمی پڑوسی ہے جو تیری مدد کا ضرورت مند ہے، جسے ضرورت ہے کہ تو اس کی ہیلپ کرے، جا تو بھی ایسا ہی کر۔ اب اس آیت کو سمجھنے کے لیے اس کے سیاق و سباق میں سمجھنا پڑے گا، کس کو کہا مسیح نے اور اس کا مطلب وہاں پر کیا بنتا ہے۔ اب اس کو اگر اس آیت کے ساتھ جوڑ دے کہ یہودا نے اپنے آپ کو پھانسی دی اور پھر اس نے نکالا تو جا تو بھی ایسا ہی کر، یہ تو کام ہی خراب ہو گیا۔ یہ ایسا مطلب نکل سکتا ہے اگر آپ سیاق و سباق سے نکال کر آیت کو باہر کھینچ لیں تو اس کا کوئی بھی مطلب نکل سکتا ہے۔ اور اسے کہا اوکے یہ بھی آیت صحیح نہیں، پھر کرتا ہوں۔ اسے پھر بائبل بند کی، آنکھ بند کر کے انگلی رکھی، تو پھر آیت نکل آئی، تو جو تو کرنا چاہتا ہے جلد کر۔ یہودا نے اپنے آپ کو پھانسی دے لی، یہ بھی آیت ہے۔ جا تو بھی ایسا ہی کر، یہ بھی آیت کا حصہ ہے۔ اور پھر جو تو کرنا چاہتا ہے جلد کر لے، یہ بھی آیت کا حصہ ہے۔ لیکن ان تینوں آیتوں کو ایسے اکٹھا کر کے پڑھے تو مطلب کچھ کا کچھ نکل آتا ہے۔ لیکن ان آیتوں کو ان کے سیاق و سباق میں دیکھنا ہوگا کہ مسیح یسوع نے یہودا اسکریوتی سے یہ جملہ کہا کہ تم میں سے ایک مجھے پکڑوائے گا، پھر اس نے نوالا یہودا کو دیا اور پھر ساتھ اس کو یہ بھی کہا جو تو کرنا چاہتا ہے جلد کر۔ ٹھیک ہے، رزلٹ کیا نکلا؟ رزلٹ یہ نکلا کہ کسی بھی حوالے کو، کسی بھی آیت کو اس کے کانٹیکسٹ جس کو کہتے ہیں سیاق و سباق، اس کے اوپر کیا ہے، نیچے کیا ہے، کس کو یہ آیت کہی گئی، کہنے والا کون تھا اور کس پیرائے میں بات ہوئی، اس کے اندر رکھ کر اس کو دیکھنا ہے، اس سے باہر نہیں نکال کر دیکھنا۔ اور نمبر 2، رہنمائی حاصل کرنی ہے خدا کی تو پوری بائبل کو پڑھیں۔ ایسے آنکھیں بند کر کے انگلی رکھنے سے یہ آپ کو رہنمائی نہیں ملے گی۔ ہر ایک صحیفہ خدا کے الہام سے، پوری بائبل
कैसे पढ़ना है? शुरू में हमने देखा सिस्टमैटिक तरतीब वार एक बुक को लें, उसको पढ़ें पूरा। ये बुक किसने लिखी, कब लिखी गई, इसकी बेसिक थीम क्या है, इसमें मेरे लिए क्या लेसन है, और वगैरह वगैरह। आपने सिस्टमैटिक पढ़ना है। समझ आ गई? क्लियर हो गया? यस सर। ओके जी। सियाको सबाक में रहकर इसको पढ़ना है। नंबर 5, से पहलू रसाल। इसका मतलब उसके 3 तरह से उसके इतलाक हो सकते हैं। नंबर 1, एक नसाबी सहीफा मुमकिन है से पहलू तफसीर का अमल हो। नंबर 1, उसके इब्तदाई माने क्या है, यानी जब उस वक्त बात नबी ने की तो किन से की और उसका मतलब क्या था। मसलन आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। ये साया की किताब अगर आप खोलें तो यहाँ पर एक हवाला है। सातवां की 14 आप सबको याद है, हर क्रिसमस पर हम ये आयत सुनते हैं। इससे पीछे आप पढ़ें 10 आयत। फिर खुदावंद ने आखिर से कहा, फरमाया खुदावंद अपने खुदा से कोई निशान तलब कर। खुदा खुद इनवाइट कर रहा है आखिर बादशाह को कि मुझसे निशान तलब कर, खा नीचे पाताल में, खा ऊपर बुलंदी पर। लेकिन आखिर ने कहा मैं तलब नहीं करूँ और खुदावंद को नहीं आजमाऊँ। आपको याद है यीशु ने कहा इस ज़माने के बुरे और ज़िनाकार लोग निशान तलब करते हैं। आखिर ने कहा मैं खुदा को आजमाऊँगा नहीं, मैं उसे निशान तलब नहीं करूँगा। तब उसने कहा है दाऊद के ख़ानदान, अब सुनो, क्या तुम्हारे इंसान को बेजार करना कोई हल्की बात है कि मेरे खुदा को भी बेजार करोगे? लेकिन खुदावंद आपको तुमको एक निशान बख्शेगा। देखो, एक कुंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम इमानुअल रखेगी। वो दूर। अब ये हवाला किसके लिए है? ये पेशन गोई किसने की? यसाया ने। मसीह के पैदा होने से 750 साल पहले ये पेशन गोई की, तो साबित करती है कि मसीह कुंवारी से पैदा होगा। यही मतलब है। लेकिन गौर करें, ये हवाला यसाया नबी आखिर बादशाह से मुखातब करके कह रहा है, और उसमें लड़का पैदा होगा, कुंवारी हामला होगी, बेटा पैदा होगा, नाम क्या रखेंगे? इमानुएल। दाऊद यीशु का नाम इमानुएल तो नहीं रखा गया, उसका नाम तो यीशु रखा गया। लेकिन यहाँ पर इमानुएल का मतलब था जो इसके मानी है, जिसका तर्जमा क्या है? खुदा हमारे साथ। इसका मतलब है, खुदा बता रहा था कि यीशु कौन होगा? ये कुंवारी से जो पैदा होगा कौन? He will be God with us। खुदा मुजस्सम हुआ। इमानुएल का मतलब ये था, समझने वाली बात है। लेकिन आगे लिखा है वो दही और शहद खाएगा जब तक वो नेकी और बदी के रद्दो कबूल के काबिल ना हो। इससे पेशतर कि ये लड़का नेकी और बदी के रद्दो कबूल के काबिल हो, ये मुल्क जिसके दोनों बादशाहों से तुझको नफरत है वीरान हो जाए। 2 बादशाह थे जिनसे उसको नफरत थी, वो अच्छे नहीं थे। उसने कहा इससे पहले कि ये लड़का नेकी और बदी में इम्तियाज कर सके, उसको रद्द या कबूल करने के लायक हो, ये मुल्क जिसके दोनों बादशाहों से तुझको नफरत है वीरान हो जाए। इसको मतलब क्या निकलता? ये पेशन गोई सबसे पहले उस दौर के लोगों के लिए थी जिनसे यसाया कलाम कर रहा है। समझ आई ये बात? लेकिन इस पेशन गोई का लॉन्ग रेंज पर्पस भी था, और वो खुदावंद यीशु की सूरत में उस पर भी अप्लाई होती है कि वो कुंवारी से पैदा होगा। शॉर्ट रेंज प्रोफेसी और लॉन्ग रेंज भी उसका पर्पस है। यानी उस ज़माने में जब यसाया नबूवत कर रहा था, उसने कहा कि इससे पहले कि वो लड़का खाएगा दही और शहद खाएगा, इससे पहले कि वो लड़का नेकी और बदी को समझे, इस मुल्क के दोनों बादशाह जिनसे तुझे नफरत है वो खत्म हो जाए। Get rid of them. Finish.
اس کا مطلب یہ پیشن گوئی اس زمانے کے لیے تھی جب یسایہ آخذ بادشاہ سے باتیں کر رہا ہے، لیکن اس پیشن گوئی کا آنے والے ٹائم میں 750 سال بعد بھی اطلاق ہوگا، کیونکہ متی رسول کہتا ہے یہ وہ بات ہے جو یسایہ نبی کی معرفت کہے گی پوری ہو، جو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور اس کا نام ایمانویل رکھا جائے گا، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ یہ جو ہے یہاں لکھا ہوا ہے نا، اب اس کو پڑھتے ہیں، سے پہلو رسائی، 3 اس کے پہلو ہو سکتے ہیں اس کے اپلیکیشن کی، اس کا مطلب الف اس کے ابتدائی معنی، جیسے اس پیشن گوئی کے ابتدائی معنی کیا ہیں جو یسایہ آخذ بادشاہ سے کہہ رہا تھا کہ اس دور میں یہ ہوگا۔ نمبر 2 بے اس کے روحانی معنی جو زندگیوں پر لاگو ہیں، اس کے اسپرچول میننگ بھی ہیں، وہ جو خدا یسوع کی صورت میں آ کر اپلائی ہوتا۔ اور پھر نمبر 3 اس کے الہامی اور تمثیلی معنی، اسپرچول معنی بھی ہیں اور تمثیل میں اس کے الہامی معنی بھی ہو سکتے ہیں۔ حوالے کے لیے ایک مثال 7 کلیسیاؤں کے نام پیغام میں مکاشفہ 2 اور 3 باب میں جو پائی جاتی ہے، یہ بنیادی تشریح اس دور کی کلیسیاؤں کو نصیحتاً دی گئی۔ یہ روحانی اپیل ہے جسے ہم اپنے دل کے وسیلے ہی کر سکتے ہیں۔ ہم اس نبوت کی تشریح کا خاکہ کلیسیاؤں میں تاریخ کلیسیا کے مکمل حصہ میں دیکھتے ہیں۔ اس نے ایگزامپل ایک اور دی ہے، مکاشفہ کی کتاب میں 7 کلیسیاؤں کو 7 میسج لکھے گئے، پڑھے ہیں نا مکاشفہ کی کتاب جنہوں نے اسٹڈی کی ہے، ہم نے وہ 7 میسج پڑھے ہیں۔ اب وہ جو میسج لکھے گئے وہ ابتدائی طور پر ان کلیسیاؤں کے لیے کلام تھا جو اس دور میں موجود تھے۔ افسس کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ، یعنی کہ افسس شہر میں تھا، تھیواتیرا کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ نہیں، سردیس کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ نہیں، ایسے ہی ہے۔ لیکن لانگ رینج میں ان کلیسیاؤں کو جو پیغام دیا گیا وہ میرے اور آپ کے لیے بھی۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے یہ صرف ان کے لیے میسج تھا، وہ میسج ہمارے لیے بھی ہے۔ خداوند یسوع نے جو نیکودیمس سے باتیں کی، میں تو اسے سچ کہتا ہوں تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ یہ کلام اوریجنلی کس سے کیا گیا؟ نیکودیمس سے، لیکن اس کا اطلاق ہم پر بھی ہوتا ہے، ہمارے لیے بھی ہے۔ اگر ہم نئے سرے سے پیدا نہیں ہوں گے تو آسمان کی بادشاہی میں نہیں جا سکتے۔ تو امیجیٹ اس کا اپلیکیشن کہاں پر ہوگی اور لانگ رینج میں اس کی اپلیکیشن کہاں پر ہوگی، اور اسپرچول میننگ یا تمثیلی کلام اگر اس میں سے کوئی نکلتا تو وہ کیا ہوگا، سے پہلو معنی ہو سکتا ہے۔ سمجھ آئیے کہ مجھے لگتا ہے کہ پریشانی ہوگی۔ سب سے پہلے دیکھنا یہ ہے کہ کس آدمی سے یہ کلام کیا گیا، اس پر اس کی کیا اپلیکیشن ہے، پھر کیا لانگ رینج آنے والے سالوں میں بھی اس کا اطلاق ہوا، اور آج میرے لیے اس سے کیا پیغام۔ ایک آپ کو اور ایگزامپل دیتا ہوں، اعمال کی کتاب 2 باب میں، اور رسول کھڑا ہوا، جب پاک روح نازل ہوا لوگ حیران تھے کیا ہو گیا، آگ کے شعلہ کسی زبانیں نظر آئے، پاک روح نازل ہوا، لوگ غیر زبانیں بول رہے ہیں، ہر ایک کو سمجھ آ رہا ہے یہ میرے ملک کی زبانیں بول رہے ہیں۔ تو کچھ لوگ کہنے لگے یہ نشے میں ہیں، کچھ کہہ رہے تو نہیں ابھی تو پیر ہی دن چڑھا ہے، نشے میں کیسے ہو سکتے ہیں۔ پطرس کھڑا ہوا، اسے کہا یہ نشے میں نہیں ہیں، یہ وہ بات ہے جو یوئیل نبی کی معرفت کہے گی۔ خدا فرماتا آخری دنوں میں میں اپنے روح میں سے ہر فرد بشر پر نازل کروں گا۔ کب نازل کروں گا اپنے روح میں سے ہر فرد بشر پر؟ آخری دن۔ آخری دن کب تھے؟ میں سوچتا تھا آخری دن آپ نے، لیکن ابھی تو کلیسیا شروع ہو رہی ہے۔ 2024 سال پہلے پطرس کہہ رہا ہے یہ وہ پیشن گوئی ہے جو یوئیل نے کہی تھی کہ آخری دنوں میں خدا کہتا میں اپنے روح میں سے ہر بشر پر نازل کروں گا، یہ وہ پیشن گوئی تھی۔
اس کا مطلب آخری دور شروع ہو گیا. اس وقت آخری دور کا آغاز ہے. لیکن اینڈ ٹائم میں خدا ایک بار پھر اپنے روح کو نازل کرے گا. لاکھوں کروڑوں کے حساب سے لوگ روح سے معمول ہو گئے. اس دن تو 3000 لوگ روح سے معمول ہوئے. آپ مسیح کے آنے سے پہلے کلیسیا کے آسمان پر جانے سے پہلے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں آپ لوگ روح سے معمول ہو رہے ہیں. دس از دا ریئل اینڈ ٹائم. لیکن اینڈ ٹائم کا آغاز پینتیکوست کے دن ہی ہو گیا. تو اس پیشن گوئی کی اعمال 2 باب 38 دوسرے باب میں تکمیل ہو گئی. لیکن اس کی تکمیل آخری دور میں اب بھی ہوگی. شارٹ رینج فلفلمنٹ, لانگ رینج. سمجھ آئی ہے؟ جی سر. سے پہلو میں نکل سکتے ہیں. اس کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ اس کو انگلش میں کیا بولیں گے سر؟ ٹرپل اپروچ. انگریزی بک میں لکھا ہوا ٹرپل اپروچ یا 3 فولڈ میننگ. یعنی اس کے 3 طرح سے اس کی فلفلمنٹ ہو سکتی ہے. پرائمری میننگ, spiritual meaning as applied to our lives, its symbolic or prophetic meaning. یعنی اس کا پرائمری جو میننگ نکلتا ہے پھر ان لوگوں پر اسپرچول میننگ کیا ہے اور پھر پروفیسی کے لحاظ سے اس کا کیا مطلب ہے. آئیے کھڑے دعا کریں. آج لگتا ہے لیسن تھوڑا سا